بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور یہ پارہ نمبر 9 کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سے مال غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کا رسول کا مال ہیں، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایماندار ہو۔ صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو صحیح سے ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا، جھگڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف جیسا کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہوں۔ اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے کہ ان دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ وہ گروہ تمہارے حصے میں آئے جو مال والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے اور کاٹ دے کافروں کی جڑ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو عادی مجرم۔ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو سن لی اس نے تمہاری فریاد، اور فرمایا یقیناً میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں آلودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو۔ یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو۔ میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر عضو پر۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے پس چکھو اسے، نیز یاد رکھو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پیٹھیں، اور جو پھیرے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ بجز اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے، یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس تم نے نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہوا، اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کفار کے مکر و فریب کو۔ اے کفار، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، چاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ روح گردانی کرو اس سے حالانکہ تم سن رہے ہو، اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔
اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا انہیں قبول حق کی استطاعت کے بغیر تو وہ پیٹھ پھیر دیتے روح گردانی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب وہ رسول بلائے تمہیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان، بے شک اسی کی طرف تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ اور ڈرتے رہو اس فتنے سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہیں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، ملک میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ، پھر اللہ نے پناہ دی تمہیں اور طاقت بخشی تمہیں اپنی نصرت سے، اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتے ہیں اجی رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیتیں نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہو یہی قرآن سچ تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے اور لے آ ہم پر دردناک عذاب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے، اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی، اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجائے سیٹی اور تالی بجانے کے۔ سو چکھو اب عذاب اس کی وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت و افسوس، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعے کو جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا، اور اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں تو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ۔ اے مسلمانوں، لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔